پیراگون سکینڈل کیس احتساب عدالت نے خواجہ برادران کے جوڈیشل ریمانڈ میں 29 جنوری تک توسیع کر دی۔ اسمبلی اجلاس میں جانے کی اجازت۔ نیب پروسیکیوٹر نے قیصر امین بٹ کی بیماری کی تحریری رپورٹس جمع کرائیں۔ عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ رپورٹس کو نہیں مانتے، قیصر امین بٹ کو اسٹریچر پر لے کر آؤ۔ پنجاب میں آٹا چکی مالکان ایسوسی ایشن کی ہڑتال کا دوسرا روز، شہر کی اکثر آٹا چکیاں بند۔ جنرل سیکرٹری کا کہنا ہے سستی گندم ملنے تک آٹا 45 روپے کلو فروخت نہیں کر سکتے۔ کراچی میں فائن آٹا بدستور 65 روپے اور چکی کا آٹا 70 روپے کلو فروخت۔ خیبر پختونخوا کے بعد بلوچستان میں بھی نان بھائیوں نے روٹی کا وزن کم کر دیا۔ ادھر آٹا بحران پر وزیر اعظم کی قائم کردہ انکوائری کمیٹی نے کام شروع کر دیا۔ تمام فریقین سے ریکارڈ طلب۔ آٹا چینی بحران اور مہنگائی کے خلاف پی پی رہنما حسن مرتضیٰ کی بھوک ہڑتال۔ رات پنجاب اسمبلی کی سیڑھیوں پر گزاری۔ صوبائی وزراء کی حسن مرتضیٰ سے ملاقات، مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ سابق سپیکر رانا اقبال کے اصرار پر حسن مرتضیٰ نے بھوک ہڑتال ختم کر دی۔ شرجیل انعام میمن کو بڑا ریلیف مل گیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے نیب کو کسی بھی انکوائری میں گرفتار کرنے سے روک دیا۔ 27 مارچ تک شرجیل میمن کو گرفتار نہ کیا جائے۔ آئندہ سماعت پر نیب خفیہ انکوائری کی تفصیلات پیش کرے۔ عدالت کا حکم، پی پی رہنما کے وکیل کا خفیہ انکوائری کو منظر عام پر لانے کا مطالبہ۔ سندھ ہائی کورٹ میں نقیب اللہ قتل کیس کی سماعت۔ ملزم پولیس اہلکاروں کی ضمانت کی درخواست مسترد۔ عدالت کا ٹرائل کورٹ کو 3 ماہ میں مقدمے کا فیصلہ کرنے کا حکم۔ پولیس اہلکار اللہ یار، نازک، شکیل فیروز اور دیگر نے ضمانت کے لیے درخواست دائر کی تھی۔ مظفر آباد کی وادی لیپا، نیلم ویلی اور گریس ویلی کا زمینی رابطہ 23 روز بعد بھی بحال نہ ہو سکا۔ ادویات اور خوراک کی قلت سے مقامی افراد کی مشکلات بڑھ گئیں۔ ادھر سکردو میں لینڈ سلائیڈنگ کے باعث شاہراہ بلتستان ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند۔ بشو کے مقام پر دونوں اطراف سینکڑوں گاڑیاں اور سیاح پھنس گئے۔ سڑک کی بحالی کا کام جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک میں آج سے سردی کی نئی لہر داخل ہوگی۔ اسپین میں گلوریا طوفان سے ہلاک افراد کی تعداد 13 ہو گئی۔ ہسپانوی حکومت نے طوفان سے نقصانات کا جائزہ لینے کے لیے ہنگامی اجلاس آج طلب کر لیا۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے طوفان اور اس کے اثرات سے نمٹنے کے لیے سب کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ برطانیہ اور یورپ میں علیحدگی کے درمیان حائل آخری رکاوٹ بھی دور ہو گئی۔ برطانیہ پارلیمان کی جانب سے بریگزٹ معاہدے کی حتمی قانون سازی کی ملکہ الزبتھ دوئم نے بھی منظوری دے دی ہے۔ علیحدگی کا بل اب قانون بن گیا ہے۔ اسی پر دیکھتے ہیں زین العابدین ارشد کی یہ رپورٹ۔ برطانیہ اور یورپ میں علیحدگی کی راہ میں حائل برطانوی پارلیمان رکاوٹیں دور ہو گئیں۔ پارلیمان نے بریگزٹ سے متعلق تمام مراحل کامیابی سے عبور کر لیے۔ حکمراں جماعت انخلا سے متعلق اپنا معاہدہ ایوان زیریں اور بالا سے منوانے میں کامیاب رہی۔ برطانوی پارلیمان کی منظوری ملنے کے بعد بل کو ملکہ الزبتھ دوئم کے پاس بھجوایا گیا اور بل کو شاہی منظوری بھی مل گئی۔ ملکہ کی جانب سے بل کی منظوری کی اطلاع بریگزٹ سیکرٹری اسٹیو برکلے نے دی ہے۔ Yesterday, Parliament passed the final stages, both in House of Commons and the House of Lords, of the Brexit bill. Today, Her Majesty has granted royal assent. That means the bill is now law and confirms our departure from the EU on the 31st of January. ملکہ کی جانب سے منظوری ملنے کے بعد یورپ اور برطانیہ میں علیحدگی کا تاریخی بل سرکاری طور پر قانون بن چکا۔ گزشتہ روز برطانوی ایوان زیریں نے ہاؤس آف لارڈز کی ترامیم کو مسترد کر دیا تھا۔ برطانوی پارلیمان کے فیصلے کے بعد یورپی یونین 29 جنوری کو اس تاریخی معاملے پر سر جوڑے گی، جس کے بعد 31 جنوری کو برطانیہ اور یورپ کا 47 سالہ اتحاد اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ پارٹی کے اندرونی معاملات کو میڈیا کے سامنے لانے پر بڑی کارروائی۔ پاکستان تحریک انصاف نے برطانیہ میں پارٹی کے منتخب صدر اور سیکرٹری جنرل کو شوکاز نوٹسز جاری کر دیے۔ اسی پر مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے بیورو چیف UK غلام حسین اوان کی یہ رپورٹ۔
پارٹی کے اندرونی اختلافات کو میڈیا کے سامنے لانے کا معاملہ۔ پی ٹی آئی برطانیہ کے صدر شرجیل ملک اور جنرل سیکرٹری رومی ملک کو ڈسپلن کی خلاف ورزی پر نوٹس جاری کر دیے گئے۔ تحریک انصاف اوورسیز انٹرنیشنل چیپٹرز UK کے آئرلینڈ کے ڈپٹی سیکرٹری انوار الحق کے مطابق نوٹسز 19 جنوری کو برمنگم میں پارٹی اجلاس کے دوران 2 گروپس میں لڑائی پر جاری کیے گئے ہیں۔ لوگوں نے پہلے سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے تھا نا۔ لڑائی کی وجہ پسندیدہ شخصیات کو میٹنگ میں شامل کرنا تھا، جس پر پی ٹی آئی کی خاتون عہدیداران جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی برطانیہ رومی ملک اور ان کے ساتھ آنے والے دیگر عہدیداروں کو اندر آنے سے روک دیا گیا تھا۔ بعد ازاں بات گالم گلوچ اور ہاتھا پائی تک جا پہنچی، جس پر OIC نے دونوں مرکزی رہنماؤں کو شو کاز نوٹسز جاری کر دیے۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا ہے کہ شہباز شریف کے خلاف نیب تحقیقات کر رہا ہے، لیکن اگر DFID میں اگر فراڈ ہوا تو برطانوی حکومت ایکشن لے۔ اگر برطانوی اخبار میں چھپنے والی سٹوری غلط ہے تو شہباز شریف اس کے خلاف عدالت کیوں نہیں جاتے؟ مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف UK غلام حسین اوان کے اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود ان دنوں برطانیہ کے دورے پر ہیں۔ گزشتہ روز انہوں نے لندن میں معروف بزنس مین انیل مسرت کے ساتھ پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ وفاقی وزیر تعلیم نے کہا کہ حکومت پاکستان برطانیہ سے یونیورسٹی لیول پر طلباء کے تبادلے کے بارے میں بھی معاہدے پر حتمی مذاکرات کر رہا ہے تاکہ پاکستانی طلباء بین الاقوامی معیار تعلیم سے استفادہ کر سکیں۔ بچے جو آؤٹ آف اسکول ہیں ان میں سے کئی بچے ایسے ہیں جو کہ پرائمری پڑھتے ہیں لیکن اس کے بعد سیکنڈری اسکول نہیں ہے، اور ہم نے یہ کیا ہے کہ ہم نے اسی بلڈنگ میں دوپہر کو سیکنڈری اسکول شروع کر دیا اور ٹیچرز کو اسٹائپنڈ دے کے اس سے جو مجھے ایگزیکٹ فگر صرف پنجاب میں ان دا لاسٹ فیو منتھس کوئی 20-30 ہزار بچہ واپس اسکول میں آیا جو اسکول میں نہیں تھا۔ ایک سوال کے جواب میں وفاقی وزیر شفقت محمود نے کہا کہ DFID کی برطانوی ادارے کی تعلیمی ایڈ سے متعلق مبینہ کرپشن کی سٹوری چھاپنے والے صحافی ڈیوڈ روز ہر 10 دن بعد ٹویٹ کرتے ہیں، لیکن شہباز شریف ان پر ابھی تک مقدمہ نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ DFIDs کے کسی پروجیکٹ میں کوئی فراڈ ہوتا ہے تو اس کا کاگنیزنس، اس کو سمجھنا، کچھ پہ ایکشن لینا، وہ تو برٹش حکومت جو ہے وہ ہی کر سکتی ہے۔ اس میں ہم تو نہیں کہہ سکتے ان کو کہ آپ یہ کریں وہ کریں، لیکن جو اخبار میں خبر چھپی تھی اس کے اوپر جو اس کا جو رائٹر تھا، جو شہباز شریف صاحب نے فرمایا تھا کہ میں اس کو سو کروں گا، ابھی تک تو سو نہیں کیا، اور وہ بار بار جیسے میں نے پہلے کہا کہ ڈیوڈ روز صاحب جو ہے وہ روز 10 دنوں کے بعد ایک ٹویٹ کرتے ہیں کہ مجھے سو کیوں نہیں کر رہے، تو اس لیے اٹ شوز کہ یہ سیریس ایلیگیشنز ہیں، نہیں تو اگر سو کرنا ہوتا تو ابھی تک کر چکے ہوتے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کے خلاف الزامات پر نیب تحقیقات کر رہا ہے اور وہ مجموعی طور پر DFID کے پروگرام سے مطمئن ہیں۔ برمنگم میں چیئرمین قائد اعظم ٹرسٹ کی رہائش گاہ پر خیبر پختونخوا کی ایڈیشنل IG کے اعزاز میں استقبالیے کا اہتمام کیا گیا، جس میں کونسلرز اور بزنس کمیونٹی رہنماؤں نے شرکت کی۔ اس دوران ایڈیشنل IG نے حکومت پاکستان کی جانب سے پولیس اصلاحات کے بارے میں اوورسیز کو آگاہی دی۔ مزید احوال برمنگم سے عابد قاسمی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ قائد اعظم ٹرسٹ کے چیئرمین راجہ محمد اشتیاق خان کی طرف سے خیبر پختونخوا کے ایڈیشنل IG سلمان چودھری کے اعزاز میں استقبالیے کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل IG کا کہنا تھا کہ اوورسیز پاکستانیوں کا پاکستان کی ترقی و خوشحالی میں بہت بڑا کردار ہے۔ انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں۔ اس وقت مساجد کے ذمہ جو کام ہم نے لگایا ہوا ہے بطور سوسائٹی، وہ ایک بہت مشکل کام ہے، جس کے اندر وہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ اپنے آپ کو اپنے رب سے اور وہ کنسیپٹس جو انگلش معاشرے کے ہیں اس میں رہتے ہوئے آپ نے اپنے دین کو کیسے پرفارم کر رہے ہیں۔ اس میں بہتری کی ضرورت ضرور ہے، مگر یہ ساتھ چیزیں بڑھتی جائیں گی جیسے جیسے ہمارے نوجوان علماء جیسے آ رہے ہیں، انگلش میں خطبہ دیتے ہیں اور لوکل مسائل پہ بات کرتے ہیں، تو یہ ایک نئی نسل کے ساتھ ایک چین سسٹم سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو انشاءاللہ پازیٹیولی ہم بہت جلد وہاں پہنچ جائیں گے جہاں ہمارے لوکل علماء اور ہمارے انٹرنیشنل علماء جو ہیں پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، وہ اس طرف قوم کو لے آئیں گے کہ انہیں پاکستانی مسائل، دینی مسائل اور انگلش سوسائٹی میں رہتے ہوئے جو مسائل ہیں دینی طور پہ اس کو حل کرنے کا موقع ملے گا۔ اس موقع پر دیگر شرکاء نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اپنی نوجوان نسل کے تابناک مستقبل کے لیے انہیں اردو سے روشناس کرانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس موقع پر قائد اعظم ٹرسٹ کے چیئرمین راجہ اشتیاق خان اور دیگر نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے بچے ہمارا مستقبل ہیں، ان کی تربیت کے لیے ضروری
ضروری ہے کہ والدین بچوں کی تربیت پر توجہ دیں۔ میری والدین سے بھی گزارش ہے اور علماء کرام سے بھی گزارش ہے اپنے بچوں کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اردو کے لیسن دیں تاکہ اردو وہ پڑھ کر تہذیب سیکھ کر وہ اپنے رشتہ داروں اور اپنے ماں باپ کو، بہنوں بھائیوں کو، چاچے تایوں کو، ماسی ماما کو، سب کو اچھی طرح پہچانیں۔ ہمارے جو UK کے اندر جو نوجوان ہیں نا، وہ آپ جیلز میں دیکھیں تو وہ سب سے آگے ہیں، اور جب ان کا کردار دیکھیں یونیورسٹیز میں وہ سب سے پیچھے ہیں۔ اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ یہ جو ان کی گھر کی ٹریننگ ہے اس کو بھی ہم نے تبدیل کرنا ہے، والدینوں نے تبدیل کرنا ہے، اور جو ہماری مساجد ہیں، ریلیجیس انسٹیٹیوشنس ہیں، ان کو بھی یہ چاہیے کہ یہاں کا جو ہے نا رول برطانیہ کا، اس کو استعمال کریں، اس کو مد نظر رکھ کر پھر جو نا آگے چلیں۔ اس موقع پر ایڈیشنل IG سلمان چودھری نے شرکاء کو پاکستان کے موجودہ حالات سے آگاہی دیتے ہوئے بتایا کہ پاکستان امن کا گہوارہ بنتا جا رہا ہے۔ اس وقت سرمایہ کاری کے لیے پاکستان انتہائی محفوظ ملک کے طور پر جانا جاتا ہے۔ رپورٹنگ ٹیم کے ہمراہ عابد کاظمی، 92 نیوز برمنگھم۔ پاکستانی قونصلیٹ دبئی نے 2019 کی سالانہ رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق لاکھوں لوگوں کو بہترین سہولیات فراہم کی گئیں۔ سروسز کا مزید دائرہ وسیع کر کے شارجہ، راس الخیمہ، ام القوین اور فجیرہ تک بڑھا دیا جائے گا۔ مزید اخبار جانتے ہیں دبئی سے 92 نیوز کے نمائندے سید مدثر خوشنود کی اس رپورٹ میں۔ کونسلر جنرل دبئی کونسلیٹ احمد امجد علی اور ڈپٹی کونسلر گیان چند نے کونسلیٹ کی 1 سالہ کارکردگی پر میڈیا کو بریفنگ دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2019 میں مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی سطح پر بہترین طریقے سے اجاگر کیا گیا۔ اسی سال کونسلیٹ میں نئے ہال کی تعمیر کی گئی جس میں 300 سے زیادہ لوگ ایئر کنڈیشنڈ ماحول میں بیٹھ سکیں گے۔ رپورٹ کے مطابق کونسلیٹ کی پرانی بلڈنگ کو عارضی طور پر دوسری جگہ منتقل کر کے موجودہ جگہ پر نئی عمارت قائم کی جائے گی۔ شہریوں کو 1 سال کے اندر 1,10,000 پاسپورٹ جبکہ 40,000 سے زیادہ لوگوں کو شناختی کارڈ کا اجرا کیا گیا۔ 98 مرتبہ مختلف جیلوں کا وزٹ کر کے 396 قیدیوں کا جرمانہ ادا کر کے رہائی دلوائی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کو قانونی مدد بھی فراہم کی گئی۔ ہم نے 1,10,000 کے قریب 2019 میں پاسپورٹس ایشو کیے ہیں۔ اسی طرح ہم نے تقریباً کوئی 40,000 ID کارڈز بنائے ہیں۔ ہم نے تقریباً کوئی 25,000 کے قریب ویزاز ایشو کیے ہیں پاکستان جانے کے لیے لوگوں کو۔ 400 پرزنرز ہم نے جو ہیں وہ ریلیز کرائے۔ دس از ادر دین دا پارڈن جو یہاں سے ہوا تھا۔ ٹکٹس کے لیے ہم نے جو ہے تقریباً 10,000 لوگوں کو کانسولیٹ نے ٹکٹس ارینج کر کے دی ہیں۔ سال 2019 میں 52,05,000 درہم کے ٹکٹ لے کر تقریباً 10,000 لوگوں کو پاکستان بھیجا گیا۔ 3 پاکستانی اسکولوں کو 1 ملین درہم کی رقم فراہم کی گئی۔ دبئی میں کامیاب مینگو فیسٹیول کا بھی انعقاد کیا گیا۔ مختلف حادثات میں طبعی اموات سے وفات پانے والوں کی میتوں کو پاکستان بھیجنے میں بھی مدد کی گئی۔ پاکستانی اسکول راس الخیمہ، پاکستانی اسکول فجیرہ اور دبئی کا جو شیخ راشد ہے، ان تینوں میں بلڈنگ کے پروجیکٹس اس سال شروع ہوں گے۔ یہ بھی ہمارے ہے، اور اس سال ہم اپنا کلچرل اور ٹورزم کا جو سال ہے اس کو بھی پروموٹ کریں گے۔ مینگو فیسٹیول لاسٹ ایئر بھی کیا تھا، اس سال بھی انشاءاللہ کریں گے۔ دبئی کونسلیٹ نے 1 سال میں پہلے سے زیادہ سہولیات فراہم کر کے اس کا دائرہ دوسری عمارت کی ریاستوں تک وسیع کر دیا ہے تاکہ عمارت میں بسنے والے پاکستانی اپنے گھر کی دہلیز پر سہولیات حاصل کر سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سید مدثر خوشنود، 92 نیوز UAE۔ سعودی عرب میں 3 روزہ جنرل ایوییشن فورم کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں سعودی فضائیہ سمیت دیگر غیر ملکی ماہر پائلٹس نے حصہ لیا۔ رات کی تاریکی میں ایئر شو میں جہازوں سے نکلتی روشنیوں نے ایسے سما باندھا کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ مزید تفصیلات عمیر علی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ سعودی دارالحکومت ریاض کے تمام ایئر بیس پر 3 روزہ جنرل ایوییشن فورم کے زیر اہتمام ایئر شو منعقد کیا جا رہا ہے جس میں 60 سعودی ماہر پائلٹ سمیت برطانیہ، سویڈن، اٹلی، پولینڈ، جرمنی، مصر اور امارات کے پائلٹس بھی شرکت کر رہے ہیں۔ ڈے اینڈ نائٹ جاری رہنے والے ایئر شو میں طیاروں کی گھن گرج اور ماہر پائلٹس کی عمدہ فارمیشن نے خوب رنگ جمایا اور حیرت انگیز کرتب دکھا کر لوگوں کو خوب محظوظ کیا۔
सऊदी अरब की तारीख में पहली बार रात की तारीकी में होने वाले एयर शो में तैयारों ने खूब करतब दिखाए और रंगों की ऐसी बरसात की कि आसमान रंगीन हो गया और देखने वाले दंग रह गए। एयर शो में दर्जनों पैराशूटर्स ने भी करतब दिखाए। एयर शो देखने के लिए मुल्की और गैर मुल्की अफराद की बड़ी तादाद मौजूद थी। पीटीआई यूएई की नौ मुंतखब बॉडी की जानिब से तहरीक इंसाफ के डिप्टी सेक्रेटरी ओआईसी गल्फ मियां अवैस अंजुम के एजाज़ में इशाए का एहतमाम किया गया। तकरीब में दुबई समेत तहरीक इंसाफ यूएई के 9 मुंतखब अहदेदारों ने और कारकुनों ने शिरकत की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। पीटीआई यूएई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन में कामयाब होने वाले नौ मुंतखब सदर पीटीआई दुबई चौधरी जावेद इकबाल ओहदेदारान की जानिब से तारुफी तकरीब का एहतमाम दुबई में किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी तहरीक इंसाफ के डिप्टी सेक्रेटरी ओआईसी गल्फ मियां अवैस अंजम थे, जबकि तहरीक इंसाफ के कारकुनों समेत सहाफियों की एक बड़ी तादाद भी तकरीब में शरीक थी। तकरीब में पीटीआई दुबई की नौ मुंतखब बॉडी ने सहाफियों को अपने एजेंडे के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी और मुल्की मसाइल पर सेर हासिल गुफ्तगू की। तकरीब के मेहमान खुसूसी मियां अवैस अंजम का 92 न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि तहरीक इंसाफ ओआईसी से मिलकर पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस का सामना कर रही है। कौमों की जिंदगी में मुश्किल वक्त आता रहता है। महंगाई जो है वो तो इट्स अंडरस्टूड कि ये मैं समझता हूँ कि मुल्क और कौमों की ज़िंदगी में ये इम्तिहान आते रहते हैं और ये एक तरह की जब ज़ख़म ख़राब हो जाता है तो आपको पता है कि सर्जरी के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और सर्जरी की इटसेल्फ एक पेन होती है। अब हमारी कौम जो कि कर्ज़ों की दलदल में जिसे धकेल दिया गया था, जब हमने हुकूमत संभाली तो करंट अकाउंट खसारा जो था वो आसमान से बातें कर रहा था, एक्सपोर्ट आपकी जो थी वो कम थी, इम्पोर्ट आपकी ज़्यादा थी, कर्ज़ों के अंबार एक तरफ लगे हुए थे और डेट सर्विसिंग इटसेल्फ जो है 4,000 अरब अगर आप टैक्स कलेक्ट करते हैं रेवेन्यू तो उसमें से 2-2,500 अरब आपका डेट सर्विसिंग में जा रहा है, तो फंड्स आपके पास तो है ही नहीं कि आप डेवलपमेंट या लोगों का ख्याल कर सकें। तकरीब के मेज़बान और नौ मुंतखब सदर पीटीआई दुबई चौधरी जावेद इकबाल का कहना था कि ओवरसीज के दरीना मसाइल के हल के लिए गवर्नर पंजाब से मुलाकात हुई है और उन्होंने मसाइल के तरजीही बुनियादों पर हल का वादा किया है। लास्ट टाइम हमारी मीटिंग हुई थी गवर्नर चौधरी सरवर साहब से, उस वक्त भी हमने प्रॉब्लम डिस्कस किए थे। एक्चुअली प्रॉब्लम का अंबार लगा हुआ है, लेकिन हमने उसमें 4 प्रॉब्लम जो है मेन कम्युनिटी के उनको हल करने के लिए सोचा। उसमें हेल्थ कार्ड्स हैं और इसके अलावा जो पाकिस्तानी जो यहाँ पे डेड बॉडीज़ होती हैं उनके जो मसाइल होते हैं वो हैं, और इसके अलावा जो रजिस्टर्ड करवाने के लिए वोट्स हैं ये प्रॉब्लम्स हैं, और चौथा है ये है कि एजुकेशन के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई दुबई सैयद कलीमुल्लाह शाह बुखारी ने कहा कि पूरी कौम को इमरान खान से उम्मीद है, मुल्की इदारे ठीक हो रहे हैं, 1 साल में नतीजा आपके सामने होगा। हमें अपने खान साहब से बहुत ज़्यादा उम्मीद है और जो सर्जरी का टाइम है उसमें मरीज़ को यकीनन तकलीफ़ होती है। इदारे ठीक हो रहे हैं, हमारा ट्रेड डेफिसिट ठीक हो रहा है, हमारे सारे मामलात इंशाल्लाह जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं वो ठीक हो रहे हैं और इंशाल्लाह ताला विद इन 1 ईयर यू विल सी द रिजल्ट्स। नौ मुंतखब सेक्रेटरी इत्तलात पीटीआई यूएई यास्मीन कमल ने कहा कि पीटीआई के 9 मुंतखब ओहदेदार नए विजन और जोश के साथ आए हैं, कम्युनिटी के मसाइल को हल किया जाएगा। नए विजन के साथ आए हैं हम लोग। इंशाल्लाह कम्युनिटी के जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले एजुकेशन का है, हेल्थ का इशू है और एम्बेसी से मुतल्लिका जो उनके इश्यूज़ हैं उनको गाइडलाइन नहीं होती है, तो उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, आसानी पैदा करेंगे लोगों के लिए। पीटीआई दुबई के 9 मुंतखब बॉडी का ये भी कहना था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन शफाफ हुए हैं, जिन दोस्तों को तहफ्फुज़ात हैं वो दूर करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने नाराज अराकीन को मिलकर काम करने की भी दावत दी। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला हाफिज़ुर रहमान अहम तरीन दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात में हैं, जहां वो साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर जावेदुल मलिक के ज़ेरे इंतज़ाम वो अपने सूबे में सयाहत के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तानी और गैर मुल्की सरमायाकारों से मुलाकातों में मसरूफ़ हैं। दुबई आमद पर उन्होंने सरमायाकारों की एक तकरीब में भी शिरकत की, जिसका अहवाल जानते हैं सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में।
गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला भी पाकिस्तान की सयाहत के सफीर बन गए। हाफिज हफीजुर रहमान इन दिनों मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर हैं, जहां वो सरमायाकारों को सूबा बल्तिस्तान में सरमायाकारी के लिए कायल कर रहे हैं। तकरीब का दुबई में इनकाद साबिक सफीर जावेद मलिक ने किया। तकरीब में पाकिस्तानी और गैर मुल्की सरमायाकारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमान ने शुरका को जन्नत नज़ीर वादी में सरमायाकारी करने के फवायद पर ब्रीफिंग दी और इन्हें अपने इलाके के खूबसूरत मनासिर की तारीख से आगाह किया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमान का 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि वो सरकारी सतह पर मीटिंग्स कर रहे हैं और कोशिश करेंगे जो अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे वापस जाकर इन पर काम शुरू किया जाएगा। हमारी कम्युनिटी से भी एक एड्रेस है, उसी के लिए मैं यहाँ पे आया था। फिर जो कि ये जो मीटिंग्स हो रही हैं इसकी ऑफिशियल हैसियत है। उनका मजीद कहना था कि वो गिलगित बल्तिस्तान के खादिम हैं, इनके इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला था, इसके लिए भारी सरमायाकारी चाहिए। इस सिलसिले में पाकिस्तानी सरमायाकारों से बात जारी है, इन्हें टैक्स में रिलीफ दिया जाएगा ताकि वो सरमायाकारी कर सकें। लोग दिलचस्पी ले रहे हैं, अब हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना फॉलोअप करते हैं और इन लोगों से जो है वो काम लेते हैं। चूँकि हमारा एक बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, उसकी जो मीटिंग यहाँ होती है हम उनको पास करते हैं, वो फिर उसके बाद वो फॉलोअप करते हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला। तकरीब के मेज़बान और साबिक सफ़ीर जावेद मलिक का इस मौके पर कहना था कि हाल ही में पाकिस्तान को सयाहती मुल्क का दर्जा मिला है, जिसमें शमाली इलाकों का अहम किरदार है, इसलिए पाकिस्तान की सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए ये तकरीबात की जा रही हैं। चीफ मिनिस्टर गिलगित बल्तिस्तान है, वो यहाँ दुबई में आए हुए हैं, तो ऑफ कोर्स हमने ये चाहा कि उनकी मुलाकातें न सिर्फ यहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है उनसे हों, बल्कि इसके साथ साथ क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान को जो अभी रिसेंटली टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर दुनिया में एक मकाम मिला है, उसमें जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं, खुसूसन गिलगित बल्तिस्तान के एरिया, इसकी एक बहुत अहम रोल है। तो हमने उस चीज़ को उजागर करने के लिए यहाँ पे टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए जो है कुछ मुलाकातें हुई हैं। टूर ऑपरेटर से, यूरोपियन से भी, अरब टूर ऑपरेटर से भी मुलाकात हुई है। इसके अलावा हम ये समझते हैं कि वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं होटल्स की, और उसके साथ साथ जो वहाँ की जो हमारी टूरिज़म की फैसिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ताकि जो एक वेस्टर्न टूरिस्ट है या एक अरब टूरिस्ट है या जो भी इंटरनेशनल टूरिस्ट है, जब वहाँ पर जाए तो वो उसी तरह की फैसिलिटीज़ जो उससे वो यूज़ टू है वो उसको वहाँ मिले। इसमें इसकी तरसील के लिए राइट फ्रॉम द बुकिंग, आपकी जो टूरिस्ट अपनी हॉलीडे बुक करते हैं वहाँ से लेकर उसकी जो आपके एयरपोर्ट से आपका रिसीव करना और फिर उस जगह पे जाना, ये सारा एक चेन है जो कि ज़रूरी है कि अगर वो स्मूथली चले तो जो टूरिस्ट है वो इनकरेज होता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के साथ मिलकर और पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ मिलकर कि जो है हम इसको फैसिलिटेट कर सकें। तकरीब में गैर मुल्की सरमायाकारों ने भी शिरकत की और पाकिस्तान में सयाहत के शोबे, खास तौर पर शुमाली इलाका जात में सरमायाकारी करने की ख्वाहिश का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद अपडेट्स और खबरों के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।